بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے شان اولیاء کرام اور حضرت داتا گنج بخش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ قدوۃ الصالحین، حجت الکاملین، امام الواصلین، مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک 26، 27 اور 28 ستمبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ اتوار، پیر، منگل، یہ آنے والا اتوار۔ آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے جس جماعت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ تو کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اس جماعت کو اولیاء اللہ کا نام دیا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ ولی ہیں بلکہ پورے بر صغیر کے اولیاء کرام کے امام ہیں اور سردار ہیں۔ بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں، بر صغیر سے بھی آگے آپ چلے جائیں تو دنیا میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام پوری دنیا میں بستے ہیں، ان سب کے امام اور سردار حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ۔ آپ کا نام عامر، داتا صاحب کا نام کیا ہے؟ نام بلند آواز۔ آپ کا نام ہے علی اور والد کا نام ہے عثمان، اور لقب ہے آپ کا داتا گنج بخش، اور یہ لقب دیا ہے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ 400 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، کب؟ اور آج 1443 ہجری، یعنی 1043 سال پہلے حضرت داتا صاحب پیدا ہوئے۔ 400 ہجری میں حضرت غوث پاک کا پیدا ہوئے۔
بتاؤ بھی صحیح سے چار سو ستر ہجری میں 470 داتا صاحب کا وصال ہے 465 ہجری میں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 65 سال. 400 ہجری میں پیدا ہوئے, 465 ہجری میں وصال ہے. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں مرتضیٰ داتا صاحب کے وصال کے بعد پیدا ہوئے. کون؟ حضرت غوث پاک. کتنے سال کے بعد؟ آپ کے وصال کے 5 سال کے بعد داتا صاحب. داتا صاحب کی جو مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے کشف المحجوب. فارسی زبان میں اس میں تصوف کی کتاب ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پریس میں ہوتے تھے, کتابیں چھپتی نہیں تھی, ہاتھ سے لکھی جاتی. تو آپ نے ہاتھ سے لکھی, پھر لوگوں نے اس کو نقل کیا. جب یہ کتاب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی بغداد شریف میں, اور آپ نے اس کا مطالعہ کیا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایران سے ہے. کہاں سے؟ ایران سے. مادری زبان آپ کی فارسی تھی. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کشف المحجوب کا مطالعہ کیا تو آپ نے مطالعہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا بڑا زبردست مرد کامل تھا کہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں داتا صاحب کا مرید ہوتا. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مقابیس المجالس. کیا نام ہے؟ مقابیس المجالس کتاب ہے. ایک کپتان گزرے ہیں واحد بخش, ان کا تعلق بہاولپور ڈویژن سے, بڑے صوفی منشتے اور بہت زیادہ ان کا مطالعہ تھا. حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن والوں کے مرید بھی تھے, خلیفہ بھی تھے. انہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب سے یہ روایت نقل کی. کیسے؟ کوٹ مٹھن شریف میں آپ کا مزار ہے. خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہاولپور کے نواب تھے, نواب محمد صادق. ان کے وہ شیخ تھے, پیر تھے, بہت بڑے صوفی گزرے ہیں, بہت بڑے ولی اللہ گزرے. انہوں نے یہ بات بتائی جب کشف المحجوب شریف حضرت غوث پاک نے دیکھی اور اس کا مطالعہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اتنا بڑا آدمی تھا, اتنے بڑا علم والا, تقوی اور پرہیزگاری والا تھا کہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دادا حضور برِ صغیر کے علاوہ جتنے بھی اس دنیا میں آپ کے زمانے میں اولیاء کرام تھے ان سب کے آپ سردار ہیں اور آپ امام ہیں. پاکستان میں تقریباً 6 سلسلے ہیں روحانی. سلسلہ طریقت جن کو کہتے ہیں, پیری مریدی کا جو سلسلے ہیں کتنے ہیں؟ 6 ہیں. قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سوربندیہ, شاذلیہ اور رفاعیہ. کتنے؟ 6 سلسلے ہیں. اور 6 سلسلوں میں مجھے خلافت ہے, اجازت ہے. تو ان 6 سلسلوں کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں
وہ سب حضرت داتا صاحب کے بعد ہیں اور آپ سب کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ کے ولیوں پر نہ تو کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کیا فرمایا؟ دو چیزیں، نہ غم نہ ہی ڈر۔ یہ جو لوگ عربی زبان پر مکمل مہارت رکھتے ہیں، عربی زبان پر اس کی گرامر کو، اس کے قواعد کو، اس کے ضوابط کو اور اس کے الفاظ کو جو سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے، خوف اور حزن۔ کیا؟ خوف کا معنی ڈر۔ تو فرماتے ہیں جو ان میں فرق ہے اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان پر قیامت کے دن کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جنتی ہیں، جہنم کے عذاب کا ان کو ڈر نہیں ہوگا۔ جس کو ڈر نہیں ہوگا وہ جنتی ہے۔ لا خوف علیہم، وہ جنتی ہیں۔ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم، سب ولی جنتی ہیں۔ ان کا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہو، سلسلہ نقشبندیہ سے، سلسلہ سہروردیہ سے، سلسلہ چشتیہ سے ہو، سلسلہ شاذلیہ سے ہو، سلسلہ رفاعیہ سے ہو، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ولی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں۔ سب جنتی ہیں۔ داتا صاحب کا سلسلہ، آپ قادری نہیں ہیں، آپ چشتی نہیں ہیں، آپ نقشبندی نہیں ہیں، سہروردی نہیں ہیں، آپ شاذلی اور رفاعی نہیں ہیں، آپ جنیدی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی سنا ہوگا، ان کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ میں نے سن 88 میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی ہے، اور وہاں بغداد شریف میں ایک اللہ کے نبی ہیں، ان کے مزار پہ بھی ہم نے حاضری دی ہے۔ تو جتنے بھی اولیاء ہیں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں نے ان سب کو جنت عطا فرما دی ہے، وہ سب جنتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جتنے بھی ولی ہیں جن کی ان کے ساتھ نسبت ہوگی، جو ان کا مرید ہوگا، جو ان کا صرف نام کا مرید نہیں، صحیح معنوں میں مرید وہ ہے جو اپنے پیر کی تعلیمات پر عمل کرے اور ان کے نقش قدم پہ چلے، تو فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ وہ بھی پہلے ہی بتا دیا، قادری بھی جنتی، چشتی بھی جنتی، نقشبندی بھی جنتی، سہروردی بھی جنتی، سب جنتی۔ لیکن وہ جنہوں نے اپنے شیخ کی تعلیمات پہ عمل کیا، اور جو عمل نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ اس کا کوئی اپنے شیخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نشانی کیا ہے؟ یہ تو ولی کی شان بیان کی نا اللہ نے، کہ وہ بھی جنتی اور ان کے مرید بھی جنتی۔ اب نشانی کیا ہے ولی کی؟ جی ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح چلنا پھرنا اور شادیاں کرنا، بچے کاروبار کرنا، وہ تو ہماری طرح ہوتا ہے سارا کچھ۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھئی اللہ کا ولی ہے؟
اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی. اس نے اللہ کے ولی کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. دو نشانی. ایک نشانی کو ارشاد فرمائی کہ جس ولی کی نشانی ہے کہ اس کا دل روحانی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے. روحانی بیماری کیا ہے؟ دل میں حسد، بغض، اناد، غرور، تکبر، جھوٹ، فریب، مکر، یہ ساری بیماریاں روحانی ہیں. جس کا سینہ اور جس کا دل روحانی بیماریوں سے پاک ہو، وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، تو صرف اس لیے چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. لوگ داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، میاں شیر احمد صاحب شارق پوری رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضرت غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں. تو دنیاوی مفاد تو نہیں ہوتا، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، پیسے لینے کے لیے نہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں، وہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو نیت یہ ہونی چاہیے، اللہ کا ولی جس کو پسند کرتا ہے صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. ان کی محبت اور ان کی نفرت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. یہ نشانی ہے اللہ کے ولی، یہ نشانی ہے اللہ کے ولی کی. اور دوسری نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہم اذا رو ذکر اللہ، جب تیری نگاہ ان کے چہرے پر پڑے تو دیکھتے ہی تجھے رب یاد آئے. دیکھتے ہی تجھے، جب آدمی کسی نشئی کو دیکھتا ہے تو کیا یاد آتا ہے؟ یہ نشہ کرنے والے کو جب کوئی آدمی دیکھتا ہے تو اس وقت کیا محسوس کرتا ہے کہ یہ نشائی ہے. تو اللہ کے نیک بندے کی نشانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہم اذا رو ذکر اللہ، جب تیری نگاہ ان کے چہرے پر پڑے تو رب یاد آ جائے. دنیا دار نہیں ہوتے، دنیا یاد نہیں آتی، یہ اور کوئی مسئلے مسائل یاد نہیں آتے، بس یہ یاد آتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کر دی ہے، مجھے بھی اللہ اللہ کرنا چاہیے. تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں یا حضرت بایزید بستامی ہوں یا حضرت نظام الدین اولیاء ہوں یا حضرت جنید بغدادی ہوں یا حضرت غوث پاک ہوں یا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا اور ان کا پھرنا یہ سارا اللہ کی یاد میں ہوتا تھا. ہم اذا رو ذکر اللہ، ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے، وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اللہ کے ذکر کی برکت سے ان کا دل روشن ہو جاتا تھا. جب دل روشن ہوتا ہے پھر چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کی ایک نشانی تو یہ ہے، جس کو چاہتے ہیں یا جس سے نفرت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوتی، مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوتی، اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا حضرت نظام الدین اولیاء آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک
جو شخص داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب شریف کو پڑھے، جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ آپ لوگ پیر و فقیروں سے وظیفے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے مقصد میں کامیابی کے لیے وظیفہ بتائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب شریف شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھو، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ بیمار ہے تو بیماری کو دور کرنے کے لیے، بے اولاد ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے، مقروض ہے تو قرضے سے نجات کے لیے، مشکل میں مبتلا ہے تو مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے، پریشانی میں گھرا ہوا ہے تو پریشانی سے نجات کے لیے کشف المحجوب پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے اپنے تمام مقاصد میں کامیابی عطا کرے۔ ہم نے شروع سے لے کے آخر تک داتا صاحب کے اس کشف المحجوب شریف کا کئی بار مطالعہ کیا اور ساری کشف المحجوب شریف کا نچوڑ ایک جملہ ہے۔ آپ کی ساری تعلیمات کا نچوڑ حاجی ریاض ایک جملہ ہے، ایک یاد رکھو گے۔ ارشاد فرماتے ہیں الہی بن، کیا فرمایا؟ الہی بن۔ مولانا ذوالفقار کیا فرمایا؟ الہی بن، لاہی نہ بن۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمر سے کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ الہی بن، ظاہر لاہی نہ بن۔ بولیں 8 دن کے بعد آپ آتے ہیں تو کچھ سبق حاصل کر کے جائیں۔ یہ سیاسی باتیں تو آپ ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں جی، یہاں سیاسی باتیں نہیں ہوتی، اللہ رسول اور اللہ کے ولیوں کی باتیں۔ تو حضرت داتا صاحب کا عرس ہو رہا ہے تو اس عرس کی نسبت سے آپ کی پوری کتاب کا نچوڑ ایک جملہ ہے، لازم نوٹ کر لو۔ آپ فرماتے ہیں الہی بن، کیا؟ لاہی نہ بن۔ الہی کا معنی ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اللہ والا بن۔ الہی بن، اللہ والا بن، کیا مطلب؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرو۔ لاہی نہ بن، لاہی کا معنی غافل، کیا معنی؟ غافل نہ بن، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ سے غافل۔ اللہ اکبر۔ ہماری میری زبان سرائے کی ہے، سرائے کی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دی دل یار دی، ہاتھ کاٹ دی دل یار دی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کام کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، کرو، ہم انکار نہیں کرتے، اسلام نہیں روکتا۔ ہاتھ کار نہیں، مزدوری تو کرتا ہے، ہاتھ کار نہیں، تیرا ہاتھ کام میں ہے، مزدوری کر رہا ہے، مستری کا کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، دل یار نہیں، تیرا دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تیرا دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے اور پورے بر صغیر میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت داتا صاحب بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، جی بابا فرید بھی ان کے مقلد، نظام الدین اولیاء بھی ان کے مقلد، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ان کے مقلد،
آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، یہ جو میمن لوگ ہیں نا زیادہ سے زیادہ یہ کپڑے ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتے ہیں، تو کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ نماز کا وقت آیا، اس میں ایک تھان تھا، ایفیکٹ اس میں تھا، اس میں کوئی عیب تھا، کوئی نقص تھا۔ لوگ نقص کہتے ہیں، یعنی نقص لفظ غلط ہے، نقص کو کیا نقص۔ اور اسی طرح ٹی وی پہ یہ آتے ہیں نا اینکر، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آتے ہیں اور سارے لفظ غلط بولتے ہیں۔ یہ خودکشی سنا ہے کہ نہیں؟ خودکش بمبار اور خودکشی، لفظ خودکشی ہے، کشی کیا ہے؟ خوشی کاف پر پیش ہے، اور یہ کہتے ہیں خودکشی۔ خودکشی یا خودکش بمبار یہ لفظ غلط ہے، کاف پر پیش ہے، کاف پر زبر سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح یہ غلط سلط باتیں چلتی رہتی ہے۔ درود پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کپڑا تھا اس میں نقص تھا، تو آپ جب نماز کے لیے جانے لگے تو اپنے اس ملازم کو کہا جو بھی بندہ خرید کرنے کے لیے آئے کپڑا، اگر یہ خرید کرنا چاہے تو اس کو بتا دینا کہ اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے، یہ نقص ہے۔ اچھا، جب واپس آئے تو اس سے پوچھا، یہ ہے تقویٰ پرہیزگاری۔ سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ کتنی کمائی کی ہے، سب سے پہلے یہ پوچھا بھی اس کپڑے کو بیچا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں میں نے اس کو بیچ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بیچا ہے اس کو بتایا تھا کہ اس میں یہ نقص ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو بھول گیا تھا۔ تو وہ جتنے پیسے آئے تھے گلے میں رکھتے ہیں نا پیسے، آپ نے وہ سارے جتنے بھی پیسے تھے پھر ان کو اپنے استعمال بھی نہیں لائے، کہ وہ غلط قسم کے پیسے حلال کی کمائی میں شامل ہو گئے، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم دن رات حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے، جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں حلال بھی ہضم اور حرام بھی ہضم۔ اسی لیے ہمارے علم میں، ہمارے تقویٰ میں، ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں برکتیں بھی ہوتی۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور بزرگوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔